اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. تو کثرت درود ایک صحابی نے وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا اذن اگر تو نے اس بات کو پورا کیا، دروشی کرتے تھے پڑھتا رہا، تکفی ہمک و یغفر ذنبک، جس چیز کی بھی تجھے فکر ہوگی وہ مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا. انسان کو بڑے مسائل، تو اتنی آسان چیز، اور پھر اس میں ایک درود سے 10 نیکی، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. پھر نبی کریم کی بات ہے تو اس میں شک ہونا چاہیے. بچوں کو بھی سکھا صلی اللہ علیہ وسلم وضو ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں ہو تب بھی رخصت ہے. یہ نہ کہیں کہ میں وضو کروں گا با قبلہ بنوں، وہ تو سب اچھا ہے لیکن وقت تمہارا نکل جائے گا، شیطان تم کو ایسے دے گا. تو آپ وضو ہو تو بہت ہی اچھا، نہیں ہے تو رخصت ہے. قرآن بغیر وضو کے بغیر چھوئے پڑھ سکتا ہے. تو اپنے پر سختی نہ کرے، انسان کمزور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ چلے، 24 گھنٹے پڑھتے ہیں. آپ جس کی سوچو کہ دعا کے بغیر وہ حل ہو جائے گی. ابھی دعا مانگی نہیں، سوچ رہا تھا یہ مسئلہ کیسے ہوگا، یا میری تبدیلی یہاں سے کیسے ہوگی، یا میرے پر قرض بہت ہے، یا گھر میں بیٹیاں ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اسباب بنے. یغفر ذنبک. دوسری بات کہ انسان خدا کار ہے، اس کے ساتھ نفس اور شیطان سے جان نہیں چھوٹتی جب تک کہ ایمان پہ وفات نہ ہو. تو کہا تم سے گناہ بھی ہوں گے تو خدا معافی میں رکھے گا، سزا نہیں دے گا. بتاؤ کیا جائے. تو یہ کوشش کرے آپ 24 گھنٹے وضو بغیر وضو، آفس میں ہوں، گاڑی میں ہوں، کہیں ہو، اجتماع میں ہوں، دل میں صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہے. اکثر لوگ پریشانیوں میں اس وجہ سے یہاں آتے ہیں، اس لیے نہیں آتے ان کو کلمہ نہیں آتا یا ان کو نماز نہیں آتی. اس سے تمہارا دل بھی پاک ہوگا اور تمہاری عبادت میں بھی دل لگے گا، مسئلے بھی آسان ہوں گے، اور وقت مرتے وقت تم کو کلمہ نصیب ہوگا. یہ بھی نبی کریم نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حدیث میں نہیں ہے، حدیث سے بڑھ کر بات ہے. یہ تو حدیث میں ہوتی ہے کہ فلاں حدیث میں آیا ہے، یا فلانی جگہ فلانی روایت میں آیا. یہ اس سے بڑھ کر ہے. تمہارے کسی بھائی پہ کرم تھا تمہارے طریقت میں، خدا جس کے پر کرم کرتا ہے اس کو نبی کریم کا سامنا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذکر کی تعریف کا سرکار نے تمہارے پیر بھائی کو کہا کہ کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا مرتے وقت. یہ دل کو پاک کرتا ہے ذکر. اور فرمایا جو ذکر نہیں کرتا ہے مردہ ہے، مردہ. بتاؤ، مردہ قرار دیا. کہا جو جلود بھول گیا جنت کا رستہ بھول گیا. اتنی زبردست چیز ہے. پھر 2-3 چیزیں نہ چھوڑے. تسبیح 8 نمبر کافی، اور یہ تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سبحان اللہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بچوں کو سکھاؤ، اور کھلی اجازت ہے. جس کو سکھاؤ ساری دنیا میں پھیلاؤ، لیکن اس کا یقین بناؤ اس کے کہنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. تاکہ کہا کس نے تو پھر انسان کا یقین، آقا جی نے کہا، انہوں نے تو کہا ہے. ہماری جو گاڑیاں چلتی ہیں اسی سے چلتی ہیں، ناغہ نہیں کرتے. اس کو زیادہ پڑھتے اور کوششیں کم کرتے ہیں. خوب کھاتے ہیں پیتے، نہ مہنگائی کا پتہ ہے، نہ سستائی کا پتہ ہے، نہ دشمنوں کا پتہ ہے. کوئی حسد کرتا ہے خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے. ان کو جو کثرت سے ان چیز میں لگتا ہے، درود میں لگتا ہے، نبی کریم خود اس کی تربیت فرماتے ہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. بتا اس کو کیا چاہیے. کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے، کوئی بڑی ریاضت مجاہدہ تو نہیں ہے.